اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز علماء کرام اور قابل قدر دین سے محبت رکھنے والے، علم اور علماء سے محبت رکھنے والے، کتاب و سنت کے شیدائی آپ تمام حاضرین، میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ سب تک پروگرام کا اعلان پہنچا ہوگا، دارین میں دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ اور ظاہر بات ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان پہلے نمبر پہ ہے، عمل صالح دوسرے نمبر پہ ہے۔ آپ قرآن پاک میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے ایمان ہے پھر عمل صالح ہے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح قابل قبول نہیں ہے۔ تو آخر ہے ایمان کیا چیز ہے؟ نا سوال اٹھے گا، ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہاں سے اپنی کتاب شروع کی؟ صحیح بخاری، کتاب الوحی، کتاب الایمان، کتاب الوحی، وحی آیا، اور وحی کے ذریعے وحی کا مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کے بندے ایمان لائیں۔ اس لیے کتاب الایمان اس کے بعد، کتاب الوحی کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا ہے۔ کتاب الایمان کو کہاں سے شروع کیا ہے؟ الایمان قول وعمل یزید وینقص۔ میرے بھائی، کتنے ہم میں سے بھائی ہیں جو ایمان کی یہ تعریف جانتے ہیں؟ جب پوچھا جائے عام طور پر کہ ایمان کسے کہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ ایمان یقین کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یقین کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ایمان یقین کو کہتے ہیں، ہندی میں وشواس کو کہتے ہیں۔ یہ تعریف لغوی تعریف ہوئی، یعنی کسی زبان کو، کسی لفظ کو عربی زبان میں کس معنی میں بولا جاتا تھا۔ عربی زبان میں ایمان کا لفظ یقین کے معنی میں بولا جاتا تھا، جیسے صلاۃ کا لفظ دعا کے لیے بولا جاتا تھا، جیسے طواف کا لفظ چکر لگانے کے لیے بولا جاتا تھا، جیسے بہت سارے الفاظ بہت سارے معنی کے لیے بولے جاتے تھے۔ رکوع صرف جھکنے کے لیے بولا جاتا تھا۔ تو اس طرح سے بہت سارے الفاظ مختلف معنی کے لیے بولے جاتے تھے، لیکن شریعت نے ان الفاظ کو انہی معنی پہ باقی رکھا یا ان کا نیا معنی دیا؟ ان کا نیا معنی دیا، اسی کو کہا جاتا ہے اصطلاح، اسی کو کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح۔ تو ایمان عربی زبان میں اگرچہ تصدیق کے معنی میں آتا ہے، اگرچہ یقین کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب شریعت میں بولا جائے ایمان تو وہاں معنی ہوگا جس میں تصدیق بھی ہو، جس میں اقرار بھی ہو، جس میں عمل بھی ہو۔ جب ساری چیزیں مل جاتی ہیں تب ایمان جا کے پورا ہوتا ہے۔ مجرد تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے، مجرد تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے جو یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں کی تقریریں سنتے ہیں، وہ درمیان میں ایمان کی تعریف کریں گے تو کہیں گے الایمان هو التصدیق بكل ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان ان تمام چیزوں کی تصدیق کا نام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور وہ ایمان کی تعریف یہاں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان کی تعریف شرعی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف جب تک اس میں یہ نہ کہا جائے کہ ایمان قول، عمل، نیت، تینوں چیزیں آئیں گی، اور اس کے بعد میں یزید و ینقص۔
اور جہاں علماء کہتے ہیں قول و عمل، وہاں قول القلب و عمل القلب مراد لے لیتے ہیں، اس لیے نیت خود بخود اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ میں سوچتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچے، سمجھ میں آئے۔ سمجھ میں نہیں آئے تو پھر فائدہ نہیں ہے، فائدہ تب ہے جب سمجھ میں آئے۔ تو جب ہم ایمان کہتے ہیں تو ایمان کے معنی یقین ہوتا ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں قرآن مجید میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب جا کر کے اپنے والد سے کہا، یوسف علیہ السلام کا قمیص خون میں بھگو کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل کر کے قمیص لے کے آئے خون میں بھگو کر کے، اور کہنے لگے کہ ان کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اپنی بات کو اور پختہ کرنے کے لیے کیا کہا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ تو یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی بولیں، چاہے ہم سچ ہی بولیں، آپ تو یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ عام طور پہ جھوٹوں کا طریقہ ہی ہوتا ہے کہ آپ تو یقین نہیں کریں گے چاہے ہم سچ ہی بول رہے ہوں۔ تو یہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا۔ تو یہاں جو لفظ استعمال کیا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ یقین عربی زبان میں ایمان ضرور یقین کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب شریعت میں ایمان کا لفظ بولا جائے تو یہ صرف یقین کے معنی میں نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ اس لیے بھی یہ مسئلہ جان لینا ضروری ہے کہ آج بہت ساری گمراہ جماعتیں، بہت سارے گمراہ فرقے وہ ایمان بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کے لیے محنت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور انہیں ایمان کی اب تک صحیح تعریف نہیں معلوم ہے، اور نہ ہی وہ صحیح تعریف کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جن کو ایمان کی تعریف نہیں معلوم، جن کو ایمان کا معنی معلوم نہیں، جن کو ایمان کی شرعی اصطلاح معلوم نہیں، وہ لوگوں کو کون سا ایمان سکھائیں گے؟ وہ وہی ایمان سکھائیں گے جس کو وہ ایمان سمجھتے ہیں۔ ظاہر بات کہہ لیں گے تصدیق کر لو بس کافی ہے ایمان۔ نہیں، ایمان مجرد تصدیق کا نام نہیں ہے، ایمان دل میں یقین کا بھی نام ہے، اور زبان سے اقرار کا بھی نام ہے، اور اس کے مطابق عمل کا بھی نام ہے۔ جب یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ جب یہ چیز پوری ہوتی ہے تب یہ ایمان ہوتا ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو کون ایمان والے کامیاب ہوں گے؟ وہ ایمان جس میں قول بھی ہو، عمل بھی ہو، نیت بھی ہو، جو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، وہ ایمان۔ تو میرے بھائیوں، اگر صرف یقین ہو اور ساتھ میں اقرار نہ ہو تو یہ ایمان نہیں ہے۔ کیا اس کی دلیل ہے؟ دل میں یقین ہے، تصدیق کر لیا، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا۔ یہ قوم یہود کے بارے میں آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا زبان سے اقرار نہیں کرتے، تو وہ ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، دل کی تصدیق ان کا قابل قبول نہیں ہے۔ فرعون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ فرعون نے اور فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کا اقرار زبان سے نہیں کیا، جبکہ دل میں پورا یقین تھا، دل میں پورا یقین تھا، یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کی نشانیاں انہوں نے دیکھیں، اور اس کے باوجود زبان سے ان کو نبی نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان نہیں مانا۔ اس لیے دل کا یقین یہ ایمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کیا جائے، اور زبان سے اقرار ہو اور دل میں یقین نہ ہو تو بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور چنانچہ بھی آپ نے سنا منافقین کے تعلق سے کہ منافقین پہنچتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی گواہ ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں، یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ کیوں جھوٹے ہیں؟ اس لیے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں ان کے اندر نہیں ہے، اور جب زبان اور دل کا اختلاف ہو جائے تو وہ سچ بات نہیں ہوتی، وہ بات جھوٹی ہو جاتی ہے۔ زبان سے کچھ کہیں، دل میں کچھ ہو، تو وہ بات اگرچہ حقیقت کے مطابق ہو پھر بھی اسے جھوٹ کہا جائے گا۔ جانتے ہیں آپ، جھوٹ کہتے ہیں، دو چیزوں کو جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک تو آپ خلاف واقعہ کوئی بات کہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جیسے آپ اس ڈائس کو ڈائس نہ کہہ کے کہیں ٹیبل ہے،
جھوٹ ہے، یہ ڈائس ہے۔ آپ اس کو مائک کہنے کے بجائے کہیں کہ یہ ہارن ہے، ہارن جو آواز پہنچاتا ہے، وہ جھوٹ ہو جائے گا۔ اس کو آپ کیمرہ کہنے کے بجائے اس کو لاؤڈ اسپیکر کہیں کیمرہ کو، تو یہ حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے جھوٹ ہو جائے گا۔ آج جمعرات کا دن ہے، آپ آج کہیں کہ آج سوموار کا دن ہے، تو حقیقت کے خلاف ہے، اس لیے جھوٹ ہو جائے گا۔ تو ایک چیز جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی بات خلاف واقعہ ہو، خلاف حقیقت ہو۔ آپ کرسی کو میز کہیں، میز کو کرسی کہیں، یہ جھوٹ ہے۔ تو جھوٹ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خلاف واقعہ ہو، خلاف حقیقت ہو۔ دوسرا جھوٹ ہوتا یہ ہے کہ بات تو حقیقت کے مطابق ہو لیکن دل میں اس پر یقین نہ ہو، جیسے کہ منافقین کا طریقہ تھا۔ وہ آ کے کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ حقیقت کے مطابق تھی، آپ اللہ کے رسول تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی بات جھوٹ تھی، کیونکہ وہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جیسے آپ کسی کو کہیں کہ آپ عالم دین ہیں اور دل میں ہو کہ بڑا جاہل انسان ہے، عالم دین ہرگز نہیں ہے، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں، صحیح نہیں بول رہے ہیں، اس لیے کہ زبان پہ کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ تو خلاف واقعہ بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور زبان سے بولی ہوئی جو بات کہی گئی اس کے مطابق اگر دل میں عقیدہ نہ ہو تو بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ تو جھوٹ دو طرح سے ہوتا ہے، اس لیے ایمان میں صداقت ایمان کی شرط ہے، سچا ہونا انسان کا شرط ہے۔ تو ایمان کی دوسری شرط کیا تھی کہ زبان سے اقرار ہو، دل سے یقین ہو۔ زبان سے اقرار نہیں تو بھی ایمان قابل قبول نہیں، دل میں اقرار نہیں تو بھی ایمان قابل قبول نہیں۔ اور تیسری چیز، جب ایمان لے آئے، جب آپ نے اللہ کو رب مان لیا، اللہ کو اپنا معبود مان لیا، جنت پہ یقین کر لیا، جہنم پہ یقین کر لیا، تو اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ کلمہ پڑھتے ہی پہلا فریضہ صلاۃ ادا کریں، صلاۃ کے بعد دوسرا فریضہ زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ کے بعد رمضان آئے تو صوم رکھیں، وہ ہو جائے تو حج کی اللہ نے طاقت دی ہے تو حج کریں۔ جو ایمان آپ سے مطالبہ کرے اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر آپ اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کلمہ پڑھ لیا لیکن اب صلاۃ بھی پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا، صلاۃ پڑھ لیا زکوٰۃ بھی دوں گا، نہ زکوٰۃ نہیں دوں گا، اگر ایسا کوئی کیا تو ایمان پہ باقی رہ سکتا ہے؟ ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے تکبر کیا، اس نے انقیاد نہیں کیا، وہ ایمان کے لیے اس نے عمل نہیں کیا، ایمان کے مطابق، ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں کیا۔ تو ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ تو تین چیزیں ہو گئی ایمان میں، دل میں اقرار ہو، زبان سے اقرار ہو، دل میں تصدیق ہو، زبان سے اقرار ہو، اور اس کے مطابق عمل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ ہے اگر تمہاری دعا نہ ہو، اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ عربی زبان میں دعا کو ایمان بھی کہا جاتا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے اس کو ذکر کیا ہے صحیح بخاری میں، کہا ہے دعاؤکم ایمانکم، کہ اللہ کو تمہاری پرواہ کیا ہوتی اگر تمہاری دعا نہ ہوتی، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا۔ ایمان کے اندر دعا شامل ہے، اور دعا ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایمان بھی دعا کا ایک حصہ، دعا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، ایمان کی 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، اور بعض روایت میں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے بلند شاخ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا اور معمولی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ اس کے درمیان بہت ساری شاخیں ہیں، 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں، تو ایمان کی بہت زیادہ شاخیں ہیں۔ اسی اعتبار سے ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں ایمان گھٹے بڑھے گا کیسے، اگر بڑھ جائے گا تو ایمان نہیں رہے گا، گھٹ جائے گا تو ایمان نہیں رہے گا۔ کہتے ہیں آپ کے پاس 10 ریال ہے، اس میں 1 ریال بڑھا دو، 10 بچے گا کہ 11 ہو جائے گا؟ 11 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 10 ریال میں 1 ریال نکال دو، گھٹ گیا، 10 ریال بچے گا کہ 9 ریال ہو جائے گا؟ 9 ریال ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں جب کسی چیز میں کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو وہ اپنی حقیقت بدل کر کے کچھ اور بن جاتی ہے، اور جب کسی چیز میں سے وہ چیز گھٹ جاتی ہے تو اپنی حقیقت بدل کر کے کچھ اور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کا ایمان وہی جو ایک عام مسلمان کا ایمان ہے۔ یہ معقول بات ہے؟ یہ نہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہے، نہ صحیح عقل کے مطابق ہے۔ صحیح عقل کیا ہے؟ صحیح عقل یہ ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے اور شریعت بھی یہی کہتی ہے۔
شریعت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب کوئی سورت اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کس کا ایمان اس سورت سے، اس آیت سے زیادہ ہو گیا؟ زادتہ، زیادہ کیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، ان کے ترجمے دیکھیں قرآن پاک کے، جا کے دیکھ لیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لاتے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان طاقتور ہو گیا، ان کا ایمان طاقتور ہو گیا، ان کا ایمان قوی ہو گیا، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ زیادہ ہو گیا نہیں کہیں گے، پورے قرآن میں جہاں جہاں آیا، ایک ہی جگہ زیادہ نہیں آیا لفظ، قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں میں زیادہ کا لفظ آیا ہے، ہر جگہ ان کو زیادہ کا لفظ اردو میں ملا ہی نہیں۔ اردو میں کون سا لفظ ملا؟ طاقتور ملا، مضبوط ملا، زیادہ کا لفظ حذف۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارے امام نے کہا ہے کہ ایمان کم زیادہ نہیں ہوتا، اور ہم اپنے امام کے مقلد ہیں۔ نعوذ باللہ، ساری گمراہیوں کی جڑ یہی ہے، ہمارے باپ دادا نے کہا، ہم اسی پر چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا تھی؟ اترکوا ما یقول آباؤکم، جو باپ دادا کہتے ہیں چھوڑو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا اس کی پیروی کرو۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ جاہلیت کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے تقلید، یعنی باپ دادا کے راستے پر آنکھ بند کر کے چلتے رہنا اور دلیل کے بغیر چلنا، یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، اور ہم جاہلیت کے مسئلے میں پڑے رہیں۔ تو اگر ہمارے امام نے کہا، امام قابل قدر ہیں، وہ انہوں نے کس اعتبار سے کہا وہ سمجھیں۔ ہمارے سامنے قرآن پاک کی عظیم آیت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی شخص لفظوں کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے کہا زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے، اللہ نے جب کہا زیادہ ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے فزادتہم ایمانا، ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، اور وہ زیادہ ہونے کو تسلیم کرتا ہے تو بات صحیح ہے۔ اور اگر کوئی شخص زیادہ ہونے کو نہیں مانتا اور کہتا ہے طاقتور ہو گیا تو بات غلط ہے، کیونکہ آپ اصل کو چھوڑ دو اور نقل کو مان لو، آپ اصل کو چھوڑ دو، نقل کو مان لو تو نہیں چلے گا۔ اصل کو بھی مانو اور اس سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کو بھی مانو۔ جو چیز زیادہ ہوگی وہ مضبوط بھی ہوگی، جو چیز زیادہ ہوگی مضبوط بھی ہوگی۔ ایمان زیادہ ہوا، مضبوط ہو گیا تو دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کہو ایمان زیادہ نہیں ہوا، صرف مضبوط ہوا، تو زیادہ اور مضبوط میں فرق ہے میرے بھائیو۔ کون آپ میں سے بتا سکتا ہے زیادہ اور مضبوط میں کوئی فرق ہے کہ نہیں فرق ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زیادہ نہیں ہوتا لیکن مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی مثال لے لیتے ہیں، مثال سے بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ اور نیکی کا ثواب اور برائی کا گناہ متعین کر دیا ہے۔ جب ایک بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو اسے 10 ثواب دے دیا جاتا ہے، 10 ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ نہیں لکھا جاتا، لیکن جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو گناہ زیادہ نہیں ہوتا، نیکی زیادہ ہوتا ہے، نیکی زیادہ ہوتا ہے، گناہ زیادہ نہیں ہوتا۔ لیکن گناہ کبھی کبھی طاقتور ہوتا ہے، زیادہ تو نہیں ہوتا لیکن طاقتور ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، جو آدمی مکہ پہنچ کر کے مسجد حرام میں الحاد کا ارادہ کرے تو ہم اس کو جہنم کی سخت سزا چکھائیں گے۔ تو وہاں جو گناہ کیا گیا، باقی جگہوں پہ جو گناہ کیا گیا وہاں گناہ کیا گیا، گناہ بڑھے گا نہیں، برائی کا ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، مکہ میں بھی اور احسا میں بھی۔ یہ مکہ سے بہت دور ہے، 1200 کلومیٹر 1400 کلومیٹر، جتنا آپ کلومیٹر لگا لیں۔ تو آپ دنیا کے کسی کونے میں گناہ کریں، گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ ہوگا، ایک برائی کا بدلہ ایک ہی گناہ ہوگا، 2 گناہ یا 4 گناہ یا 10 گناہ نہیں ہوگا، لیکن کہیں کمزور ہوگا اور کہیں طاقتور ہوگا۔ مکہ میں گناہ کریں گے، مکہ میں برائی کریں گے، وہاں گناہ طاقتور ہوگا، اور دوسری جگہ گناہ کریں گے وہاں گناہ کمزور ہوگا۔ اس کی مثال آپ دوسری طرح سے لے لیں، اس کی مثال آپ لے لیں، ایک جگہ کچھ بکریاں بندھی ہوئی ہیں، 10-20 بکریاں بندھی ہوئی ہیں، آپ نے لا کر کے ایک بھیڑیا چھوڑ دیا، بھیڑیا چھوڑ دیا، ایک ہی بھیڑیا چھوڑا ہے، اور ایک شخص نے لا کے 5 بھیڑیا چھوڑ دیا، اس نے 5 پھوڑا تو زیادہ ہو گیا نا۔
ایک میں کہیں گے کہ ایک بھیڑیا آیا، ایک میں کہیں گے زیادہ بھیڑیا آئے، اور ایک شخص نے لا کے ایک دبلا پتلا کمزور پیٹ بھرا ہوا بھیڑیا لا کے چھوڑا، اور دوسرے شخص نے موٹا تازہ فربا تندرست بھوکا بھیڑیا لا کے چھوڑا۔ ان 5 بکریوں پر دونوں بھیڑیوں کا ایک ہی اثر ہوگا؟ دونوں بھیڑیوں کا، ایک کمزور بھیڑیا تھا، ایک طاقتور بھیڑیا تھا، تو دونوں بھیڑیے میں صرف کیفیت کا فرق ہوا، کمیت کا فرق نہیں ہوا۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیفیت ہی میں نہیں بڑھتا، کمیت میں بھی بڑھتا ہے۔ ایمان جیسے گنتی بڑھ جاتی ہے ویسے بڑھتا ہے، زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک کہا کہ اللہ کو تمہاری کیا پرواہ اگر تمہاری دعا نہ ہو، تمہاری دعا نہ ہو، اور امام بخاری نے اس کی شرح کیا لکھا کہ دعا کے معنی ایمان ہے۔ علماء نے کہا دعاؤکم ایمانکم، اگر تمہارا ایمان نہ ہوتا اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تو ایمان اور دعا کو ایک معنی میں کہا۔ آپ یہ بتائیں سارے لوگ دعا کے معاملے میں ایک جیسے ہیں؟ ایک آدمی 24 گھنٹے میں 10 بار دعا کرتا ہے اللہ سے، ایک آدمی 24 گھنٹے میں 50 بار اللہ سے دعا کرتا ہے، ایک بار 24 گھنٹے میں ایک شخص 2 بار بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا۔ سب کی دعا برابر ہے، تو کم زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب دعا کم زیادہ ہوا تو پھر ایمان کم زیادہ ہوا، کیونکہ دعا ہی ایمان ہے، اور دعا یہ بہت اہم عبادتوں میں سے اہم عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بہرحال بات یہاں سے چلی تھی کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، یہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اساتذہ کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ میں نے ہزاروں مشائخ سے، محدثین سے ملاقات کی، سب یہ اقرار کرتے تھے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اطاعت سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ اہل سنت کی پہچان والے مسائل میں سے ہے کہ جس کے ذریعے آپ پہچان لیں گے، جس کے ذریعے آپ پہچان لیں گے۔ اگر کوئی دیکھ لیں ان کا ترجمہ قرآن پاک الٹ کے دیکھ لیں کہ جہاں جہاں اللہ نے کہا ہے ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، کیا ترجمہ کیا ہے؟ ہر جگہ پورے قرآن میں ان کو طاقتور کا ہی لفظ ملا ہے، تو سمجھ لیجئے کوئی ایمان کا زیادہ ہونا کم ہونا نہیں مانتے، اور وہ اہل سنت کے طریقے پر نہیں ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے کہیں کیا ہے زیادہ ہوتا ہے اور کہیں کیا ہے طاقتور ہے، تو پھر کوئی بات نہیں، کیونکہ طاقتور اور زیادہ، جو چیز زیادہ ہوگی وہ طاقتور بھی ہوگی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پورے قرآن میں صرف ہر جگہ، قرآن ہی نہیں، جو کتابیں بعد میں لکھیں تفسیر میں، اس میں بھی ایمان کے جہاں مسائل ذکر کریں اس میں بھی کہیں نہ کہیں کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے، ہر جگہ کہیں کہ ایمان طاقتور ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے وہ الفاظ جو قرآن پاک میں، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ نے اتارا ہے، جو اللہ نے بولا ہے، کلام کیا ہے، اس کلام کو وہ نہیں مانتے اس طرح سے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ہمارے ان مسائل میں سے ہے جن کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ایمان یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے۔ اور میرے بھائیوں، پھر ایمان کو ہم دوسرے لفظوں میں کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ ایمان ہی کو توحید بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایمان کہہ دیتے ہیں اور کبھی کبھی توحید کہہ دیتے ہیں۔ توحید کے مسئلے میں بھی لوگ یہی گڑبڑ کرتے ہیں۔ جیسے ایمان کو پوچھو ایمان کسے کہتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یقین کرنے کو کہتے ہیں۔ اب پہنچ گئے صحیح جواب پر۔ کیا صحیح جواب ہے؟ ایمان دل کے یقین، زبان کے اقرار اور اس کے مطابق عمل کو کہتے ہیں۔ جب کہا جائے ایمان کسے کہتے ہیں تو جواب، صحیح جواب کیا ہوگا؟ دل کے یقین، زبان کے اقرار اور اس کے مطابق عمل کو کہتے ہیں۔ یہی مسئلہ توحید میں ہے۔ توحید میں ہے، شیخ کب تک وقت ہے؟ شیخ 10:30 تک۔ یہی مسئلہ توحید کا ہے۔ توحید جب کسی سے پوچھا جائے توحید کسے کہتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں۔ یہی تعریف ہے یا اور کوئی تعریف ہے؟ کیا کہیں گے؟ توحید مطلب اللہ کو ایک مان لینا۔ یہ تو بھائی میرے بھائی کلیئر ہی نہیں ہوا نا۔ اللہ کو ایک مان لینا، ایک مان، پیدا کرنے والے کو ایک مان لینا، روزی دینے والے کو ایک مان لینا، یا جس کے لیے ہماری عبادتیں ہوں اس کے لیے ایک مان لینا۔ کس کو ایک مان لینا؟ کلیئر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ لفظ استعمال آیا۔ اللہ یہ کیا معنی ہے اللہ کا؟ الہ کے معنی ہوتا ہے معبود، اور اسی الہ پہ ال لگ گیا خصوصیت کے لیے۔ جب کسی پر ال لگتا ہے تو اسے خاص کر دیتا ہے۔ اللہ، الہ پہ ال لگ کے آیا، اللہ یعنی وہ جو عبادت کے لائق ہے، جس کے لیے عبادت مخصوص ہونا چاہیے۔
اس کے علاوہ اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو هو اللہ احد، وہ لائق عبادت ذات اکیلی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے توحید کیا ہے، تو آپ کہیں توحید کا مطلب اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں، اس کے حقوق میں ایک ماننا۔ صرف اگر آپ نے کہہ دیا اللہ کو ایک ماننا توحید ہے، تو پھر توحید آپ نے نہیں سمجھا، توحید کو نہیں سمجھا۔ توحید سمجھا جب آپ ساری تقسیمات کو یاد رکھیں، اللہ کی ربوبیت میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی الوہیت میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے اسماء و صفات میں اللہ کو ایک ماننا۔ توحید کی 3 قسمیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، توحید ہی کو سمجھنے کے لیے۔ لیکن جب آپ نے کہا توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، تو پھر کلیئر نہیں ہوا۔ کلیئر کریں مسئلے کو واضح کریں۔ اللہ کو اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا، یا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی ذات بھی وحدہ لا شریک، اور اس کی صفات بھی وحدہ لا شریک، اور وہ اپنے قابل لائق عبادت ہونے میں بھی وحدہ لا شریک۔ اس کے جو کام ہیں اس میں بھی وہ اکیلا۔ اللہ کا کام پیدا کرنا، روزی دینا، موت دینا، زندگی دینا، یہ سارے کام اللہ کے کام ہیں۔ اللہ اس میں اکیلا ہے۔ پیدا کرنے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، رزق دینے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اس کائنات کا مالک ہونے میں، بادشاہ ہونے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، اس کائنات میں تصرف کرنے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، موت اور زندگی دینے میں کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ یہ سب کچھ صرف توحید ربوبیت ہے۔ اتنا مان لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ اتنا کفار مکہ بھی مانتے تھے، کفار مکہ بھی اتنا مانتے تھے۔ اس کے ساتھ اور کیا ماننا پڑے گا؟ کیا کم رہ گیا؟ کم کیا رہ گیا؟ کون بتائے گا کم کیا رہ گیا؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اسی کے لیے کرنا چاہیے، یہ کم رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں اللہ اپنے کاموں میں ایک ہے، برحق ہے، لیکن کافی نہیں ہے، ادھورا ہے۔ اللہ اپنے کاموں میں ایک، اور ہم جو کچھ کریں اسی ایک کے لیے کرنا چاہیے۔ ہم دعا کریں اسی ایک سے، ہم پکاریں اسی ایک کو، ہم سجدہ کریں اسی ایک کے لیے، ہم رکوع کریں اسی ایک کو، ہم مال خرچ کریں اسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہم کوئی بھی کام کریں اسی ایک کے لیے۔ طواف کریں تو اسی کے گھر کا طواف کریں، غلاف چڑھائیں تو اسی کے گھر پہ غلاف چڑھائیں، دشمن پہ حملہ کریں تو اسی کا نام لے کے دشمن پہ حملہ کریں۔ تو یہ ہے ہماری عبادتیں۔ ڈریں تو صرف اسی کا خوف دل میں ہو، امید لگائیں تو اسی سے امید لگائیں، فریاد کریں، دہائی دیں تو اسی کی دہائی دیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تب توحید، عبادت والی توحید کو جب اپناتے ہیں تب مسلمان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی قوم مکہ والوں میں یہی تو جھگڑا تھا، جتنے نبی آئے اور ان کی قوموں میں یہی تو جھگڑا تھا۔ یہ جھگڑا نہیں تھا کہ پیدا کرنے والوں کو کوئی دو مانتا تھا۔ آج بھی آپ کسی بھی غیر مسلم کو پکڑ لیں، کسی بھی غیر مسلم کو، اس سے پوچھیں زمین آسمان پیدا کرنے والے کتنے ہیں، بولے گا ایک ہے، ایک ہے۔ تو اس نے ایک معنی پیدا کرنے والے کو تو مسلمان ہو گیا۔ اگر اس کے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مان لے تو مسلمان ہو گیا؟ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رسالت کی دعوت دیتے ہی نہیں تھے۔ جب آپ اللہ کی توحید منواتے تھے خود بخود آپ کے ذریعے سے آ رہا تھا، اس لیے آپ کو ماننا ہو ہی گیا کہ آپ ہی تو اللہ کا پیغام لا رہے ہیں، تو آپ کی رسالت کا یقین ہو ہی گیا۔ اس لیے آپ کسی سے نہیں کہتے تھے مجھے رسول مانو۔ پہلی فرصت میں کہا جاتا تھا اعبدوا ربکم۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم کیا آیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی ہی عبادت کرو، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو توحید میں کہاں گڑبڑ ہوئی؟ توحید کسے کہیں گے؟ اللہ کو ایک ماننا توحید ہے؟ نہیں۔ تب کیا؟ دو ماننا، تین ماننا؟ نہیں۔ اللہ کو اللہ کی ذات، صفات، حقوق میں ایک ماننا، اتنا کلیئر کریں۔ اللہ کو ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات میں ایک ماننا، صرف ایک ماننا نہیں، کلیئر کرنا ضروری ہے۔ وضاحت کے بغیر غلط فہمیاں رہتی ہیں، اسی لیے وضاحت ہونا چاہیے کہ اللہ کو جب آپ اس کے صفات میں بھی ایک مانو گے، اس کی ذات میں بھی ایک مانو گے، اس کے حقوق میں بھی ایک مانو گے، اور حقوق سب سے اہم ہے اس لیے کہ غلطی حقوق ہی کے معاملے میں ہوتی ہے، حقوق کے معاملے میں غلطی ہوتی ہے۔ کیوں دنیا میں گمراہی آئی؟ گمراہی کیوں آئی؟ دنیا کہاں سے آئی گمراہی؟ اللہ کے حقوق دوسروں کو دینے لگے، اللہ کے حقوق دوسروں کو دینے لگے، یہی گمراہی آئی۔ آدم علیہ السلام آئے، دنیا شروع ہو گئی، ان کی زوجہ حوا علیہ السلام آئیں، آدم اور حوا سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے، یہ نسل چلی 10 صدی تک، 10 قرون، 10 صدیوں تک یہ نسل چلی، کوئی گمراہی نہیں تھی۔
شیطان آیا، شیطان کو اللہ نے اسی لیے بھیجا تھا گمراہ کرے، تو شیطان نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے دین میں بدعت پیدا کروائی۔ کیا کہا؟ ان لوگوں کو کہا کہ جو تمہارے نیک بندے ہیں، جو تمہارے پرہیزگار بندے ہیں، جو تمہارے علماء ہیں، جس مجلس میں وہ بیان کرتے تھے اس مجلس میں ان کی تصویریں تو لگا لو، ان کو دیکھ کر کے وہ یاد آئیں گے تو پھر اسی طرح تم جیسے بننے کی کوشش کرو گے۔ تو پہلے ان کی تصویریں بنوائی، ان کی مورتیاں بنوائی، عبادت نہیں کی گئی۔ بدعت پہلے آیا، شرک بعد میں آیا۔ بدعت شرک کا دروازہ ہے، بدعت شرک کا دروازہ ہے، اس لیے جہاں توحید کو سمجھنا ضروری ہے، شرک کو سمجھنا ضروری ہے، وہیں سنت اور بدعت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہی بدعت شرک تک لے کے جائے گا، بدعت شرک کو لے کے جائے گا۔ تو پھر شیطان نے بدعت کروائی، یہی مسئلہ اور قریب آ جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آدم علیہ السلام کے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے مکہ میں بت پرستی آئی، مکہ میں کیسے آئی۔ مکہ میں آپ جانتے ہیں کس کا دین تھا، مکہ کی آبادی کیسے شروع ہوئی، یہ سب جانتے ہیں۔ مکہ میں آبادی نہیں تھی، صحرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور چھوٹے سے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کے مکہ میں بسا دیجیے۔ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہ دو مکہ میں پہلے پہنچے۔ اللہ نے پھر زمزم پیدا کیا، پھر وہاں چڑیاں اڑنے لگیں، پھر لوگوں نے سمجھا کہ وہاں شاید پانی ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، کچھ لوگ آ گئے، ایک قبیلہ آ گیا اور وہاں رہنے لگے، اور وہ لوگ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مان کر کے اسی پر چلنے لگے۔ مکہ میں ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین تھا۔ پھر اس ابراہیم علیہ السلام کے دین میں مکہ والوں نے بدعتیں شروع کی، دین کو اپنی اصلی حالت میں رہنے نہیں دیا۔ دین کا چہرہ بدعتوں سے بگڑتا ہے، بدعتوں سے بگڑتا ہے۔ چنانچہ مکہ والوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں نکالی، کئی قسم کی بدعتیں نکالی۔ اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو الرحیق المختوم کے شروع میں جب عرب کی دینی حالت پہ تبصرہ کیا ہے شیخ سیف الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے، تو ان کی دینی حالت پہ ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے مکہ کے کفار نے ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بدعتیں کس کس پہلو سے کیسے کیسے داخل کی۔ بہرحال اس میں ایک شخص تھا عمرو ابن لحی، عمرو ابن لحی، وہ گیا ملک شام، وہ بڑا عبادت گزار تھا۔ جب کوئی عبادت گزار ہو اور علم نہ ہو، یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ عبادت علم کے ساتھ ہونا چاہیے، جہالت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جہالت کے ساتھ عبادت یہی بدعتیں لانے کا ذریعہ ہے۔ یہ بڑا عبادت گزار تھا عمرو ابن لحی، بڑا نیک تھا، اس کی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ یہ گیا ملک شام، ملک شام دیکھا کہ وہاں کے لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہاں سے کچھ مورتیاں اٹھا لایا، اسے بڑا اچھا لگا۔ ایسے ہی سجدہ کرو، کوئی چیز سامنے نہ ہو تو مزہ نہیں آتا، سامنے ایک مورتی ہو اس کے بعد اس کے سامنے ہاتھ جوڑو تو کچھ اور ہی لذت ہوتی ہے نا۔ وہ لے کے آیا اس طرح سے، اور مکہ کے لوگوں کو کہا مکہ والو یہ لایا ہوں، یہ اصل معبود ہے، تم کہاں ہوا میں عبادت کر رہے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، باتیں بنانے میں بھی تیز ہوتے ہیں۔ کہا کہاں ہوا میں عبادت کر رہے ہو، ارے اس کو سامنے رکھو اس کے بعد عبادت کرو۔ اور اس کے بعد مکہ وہاں سے کچھ اٹھا لایا مورتیاں۔ اس کے بعد شیطان اس کے خواب میں کچھ چیزیں دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس طرح کی صلاحیت دی ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے بارے میں بتایا۔ 3 طرح کا خواب ہوتا ہے، ایک اللہ کی طرف سے، ایک شیطان کی طرف سے، اور ایک جو ہم سوچتے ہیں وہی رات میں خواب میں آ جاتا ہے۔ بہرحال شیطان نے اس کو خواب میں دکھایا، کہا کہ جدہ کے ساحل پہ چلے جاؤ اور اس کی کھدائی کرو، وہاں کچھ مورتیاں اور ملیں گی۔ وہاں شیطان نے کچھ مورتیاں چھپا دی، گیا عمرو ابن لحی وہاں کھدائی کیا، اس کو بھی کچھ اٹھا لایا، کہا ارے یہ سب یہی تھے، تم لوگ کہاں غافل تھے، مٹی میں دب گیا تھا۔ وہ مورتیاں لگا دیا۔ اب اس کے بعد قبیلوں میں مقابلہ چلنے لگا کہ یہ اس قبیلے کا مورتی ہے تو میرے اپنے قبیلے کی مورتی ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کی مورتی بنائی، پتہ چلا کہ لا کے مسجد حرام میں رکھنا شروع کر دیا، کعبہ کے اندر، کعبہ کے اندر یہ فلاں قبیلے کی مورتی، یہ فلاں قبیلے کی مورتی، یہ فلاں قبیلے کی مورتی، اور اس طرح سے کعبہ کے اندر کتنے بت ہو گئے تھے؟ 360 بت ہو گئے تھے کعبہ کے اندر۔ اور یہ شروعات ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عمرو ابن لحی سے، جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا ہے کہ میں نے دیکھا ہے یجر قصبہ فی النار، کہ وہ جہنم میں اپنی اتڑیاں گھسیٹ رہا ہے۔ اس کو سزا اللہ نے دی کہ بدبخت نے پورے مکہ کو بت پرست بنا دیا اور شرک میں ڈھکیل دیا، تو اللہ نے اسے سزا دی۔ بہرحال تو ایک شخص نے بدعت کی، اور اس بدعت کے پیچھے لوگ، بدعت کی بہت تیز نشر و اشاعت ہوتی ہے۔ بدعت کے چاہنے والے جہاں علم کی کمی ہوئی، علماء سے تعلق ٹوٹا، وہاں بدعات کے پیچھے لگ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، کیونکہ اچھا لگتا ہے نا، ایک تو اچھا لگتا ہے، دوسرے شیطان بھی اسے خوشنما بناتا ہے،
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیتا ہے، وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے وہ چیز۔ آپ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں اگرچہ کہ پتہ نہیں اس مجلس کے مناسب ہے کہ نہیں، کہ ایک شخص اگر کسی کو چاہتا ہو، اس کا عاشق ہو، دوسرا کہے گا وہ بہت بدصورت ہے، تم کیسے اس سے محبت کرتے ہو، اتنے بدصورت سے کون محبت کرے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چاہنے والے کی نگاہ سے دیکھو، جب چاہنے لگتا ہے تو شیطان اسے خوب چمکا دیتا ہے، خوب خوشنما بنا دیتا ہے، بدصورت سے بدصورت چاہنے والے کی نگاہ میں اچھی لگنے لگتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ بدعتوں کو چاہنے لگتے ہیں، بدعتوں کو پسند کرنے لگتے ہیں، پھر اپنی بدعتوں پہ باقی رہنے کے لیے قسم قسم کے بھونڈے اور بودے اور جو ہے شیطانی دلائل بھی لے کے آتے ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب واہ، آپ مائک سے تقریر کرو بدعت نہیں، اور ہم قبر پہ چادر چڑھا دیں بدعت ہو جائے، ہم قبر پہ پھول چڑھا دیں بدعت ہو جائے، ہے نا بات؟ تو ہاں بھائی ٹھیک ہے مولوی صاحب، آپ بھی تو یہ لائٹ جلائے ہو یہ بدعت ہے، یہ مائکرو فون یہ بدعت ہے، یہ کیمرہ لگائے ہو بدعت ہے، اس طرح سے حال بنائے ہو بدعت ہے، واہ کتنی ساری بدعتیں نکال کے رکھ دیا۔ آپ کہیں گے ہاں یار بات تو صحیح ہے، بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی یہ دونوں برابر ہیں، ایک داہنا ہاتھ ہے ایک بایاں ہاتھ، لیکن آپ اس کو برابر کرو، یہ مائک ہے یہ ہاتھ ہے، تو کہو کہ یہ بھی اس کے برابر ہے، نہیں ہے، اس کو کہیں گے یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے، ہاتھ دوسری چیز ہے اور یہ دوسری چیز ہے۔ تو اسی طرح سے فرق جاننا یہ بھی علم کا اہم حصہ ہے، کہ ہم فرق جانیں کہ یہ کیسے ہے اور یہ کیسے ہے، اور فرق نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے مسائل گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جب ایک شخص نیک آدمی کی قبر پہ پھول چڑھاتا ہے اور ایک شخص مائکرو فون سے تقریر کرتا ہے، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام ممکن تھا، ہو سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے نہیں کیا، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، دونوں مسئلہ ایک جیسا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیک لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والی، اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو لٹا دینے والی، اپنی زندگی پوری لگا دینے والی، اتنی عظیم الشان خاتون وفات ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں ایک دن بھی اس کے چراغ، اس کی قبر پہ جا کے چراغ نہیں جلاتے، ایک دن بھی جا کے وہاں چادر نہیں چڑھاتے، ایک دن بھی جا کے کوئی محبت کا پھول نہیں چڑھاتے، پھول نہیں تھا عرب میں، چادر نہیں ملتی تھی، چراغ جلانا چاہتے تو دیا نہیں ملتا تھا، چراغ ان کے گھروں میں نہیں ہوتا تھا، سب کچھ تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی رکاوٹ، سارے اسباب موجود تھے، جو اسباب آپ کے زمانے میں موجود تھے اور جو کام ہو سکتا تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، تو قیامت تک ان اسباب کی بنیاد پر اس طرح کے کام نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ مائکرو فون تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیمرہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہوائی جہاز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہوائی جو ہے ٹرین تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اگر یہ چیزیں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نہ بیٹھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائکرو فون سے نہ بولتے، تو ہمارے لیے بھی بولنا درست نہیں ہوتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی خاطر اسے چھوڑ دیا ہوتا تو آج عبادت کی خاطر ہمیں بھی چھوڑ دینا تھا، لیکن ہم اس کو کیوں لگاتے ہیں؟ آواز بلند کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز بلند کرنے کے لیے کیا کیا تھا؟ جو ان کے زمانے میں طریقہ مہیا تھا۔ کیا طریقہ ہوتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے تو مکبرین کو کھڑا کر دیتے تھے، تقریر آپ کرتے تھے، ایک جملہ کہتے تھے، پھر وہ سن کے بلند آواز سے کہتا تھا، پھر اس کے پیچھے جو کھڑا رہتا تھا وہ سن کے اور بلند آواز سے کہتا تھا، اس طرح پورے مجمع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچ جاتی تھی۔ تو آپ نے بلند کرنے کا، آواز بلند کرنے کا جو وسیلہ آپ کے زمانے میں تھا، وہ وسیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ آج آواز بلند کرنے کے لیے جو وسیلہ ہمیں مہیا ہے وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تو یہ احسان جتایا ہے کہ میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کروں گا جو عرب کے لوگوں تم ابھی نہیں جانتے۔ جب قرآن میں اترا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْخَيْلَ وَالْحَمِيلَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے گھوڑے پیدا کیے، اللہ نے خچر پیدا کیے، اللہ نے گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان کی سواری کرو، اور یہ تمہارے لیے زینت بھی ہے۔ عرب میں کیا کہتے تھے مویشیوں کو؟ مال کہتے تھے، دھن کہتے تھے، کہتے تھے یہ ہمارے پاس دھن ہے، یہ ہمارا مال ہے۔ اونٹ ان کا مال تھا،
جو ہے گھوڑے ان کے مال تھے، تو وہ مال تھا ان کا، وہ ان کی شان تھی، وہ ان کی زینت تھی۔ تو آپ نے کہا کہ یہ سواری کے لیے بھی ہے اور زینت اور شان کے لیے بھی ہے، اور اللہ ان مقاصد کے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو تم ابھی نہیں جانتے۔ اللہ نے بطور احسان کہا کہ یہ تم پر احسان کرے گا، ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا۔ اگر ان چیزوں کا استعمال ممنوع ہوتا تو اللہ تعالیٰ ساتھ میں کہہ دیتا میں کچھ اور چیزیں پیدا کروں گا، دیکھو ان کے قریب نہیں جانا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، کہا ابھی یہ ہے اس کی سواری کرو، اس کو زینت بناؤ، جب وہ ملے گا تو اس کی سواری کرنا، اس کی زینت بنانا۔ تو میرے بھائیوں، جو قرآن کو سمجھتے نہیں یا سمجھنا نہیں چاہتے، وہ بدعات کے لیے اس طرح کی اول جلول قسم کی دلیلیں لے کے آتے ہیں، اور یہ اول جلول قسم کی دلیلیں قابل قبول نہیں ہیں۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ یہ بدعات ہوتے ہیں دروازہ، کس کا دروازہ ہے؟ بدعات شرک کا دروازہ ہیں، اور جب شرک آ گیا تو پھر باقی کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان اور شرک یہ دونوں جیسے دریا کے کنارے مل نہیں سکتے، ویسے ایمان اور شرک کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اگر شرک آیا تو ایمان گیا، ایمان گیا، ایمان اور شرک اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اور کہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان شرک شرک بولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو موحد ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، وہ تو ایمان والے ہو گئے، وہاں کہاں شرک آئے گا؟ آپ بتائیں، ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وما کان من المشرکین ولم یک من المشرکین، مشرک نہیں تھے، شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بچانا، میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچانا۔ نبی جن کے امام الموحدین ہونے کی قرآن پاک میں گواہی ہے، وہ اپنے بارے میں دعا کرتے ہیں یا اللہ شرک سے بچانا۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں شرک نہ آ جائے، اپنے بیٹوں کے بارے میں ڈرتے تھے، جبکہ ان کے بیٹوں میں کون ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی، اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی، بیٹوں میں اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں میں انبیاء کو بنایا، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قصہ ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ، یاد کرو اس وقت کو جب یعقوب کے پاس موت کا وقت آیا، یعقوب کو موت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے بیٹوں سے کہا بیٹو میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ توحید کا سبق، عبادت صرف اللہ کی کرنا، دعا صرف اللہ سے مانگنا، رکوع صرف اللہ کے لیے کرنا، صرف اللہ سے جھکنا، قبروں سے فیض رسانی کا تصور نہیں رکھنا، قبر والوں سے یا مورتیوں سے یا نبی سے یا ولی سے یا فرشتے سے کسی سے فائدہ اٹھانے کا تصور نہیں رکھنا، صرف ایک اللہ۔ تو ان لوگوں نے کہا بھی ہے، اقرار کیا بیٹوں نے، کیا کہا؟ نعبد الہا واحدا، ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، دوسرے کی نہیں۔ وہ نہیں کہا کہ اس کو ہم مانیں گے، ایک پہ ایمان لائیں گے، نہیں، ایک کی عبادت کریں گے۔ یہ مسئلہ سمجھنا اصل ہے میرے بھائیوں، کہ ہم عبادت صرف ایک کی کریں گے، صرف ایک کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے توحید عبادت یا توحید الوہیت۔ جب توحید الوہیت ہو تبھی ایمان ایمان ہے، نہیں تو ایمان سلامت نہیں رہ جاتا۔ اس لیے اگر ایمان بنانا ہے، ایمان کو سمجھنا ہے، ایمان کو دل میں اتارنا ہے، تو توحید کو سمجھنا ہے، توحید پہ عمل کرنا ہے، توحید کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو پھر ایمان قابل قبول ہوگا، ورنہ ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ایمان بنانے کے لیے چاہے جو آپ باتیں کریں، اگر آپ نے توحید کو نہیں سمجھا، آپ نے کلمہ کا معنی ہی بگاڑ کے رکھ دیا، آپ نے توحید کا معنی ہی بگاڑ کے رکھ دیا، تو پھر یہ ساری جد و جہد، ساری محنت، جتنے غلط راستے پہ محنت ہوگی اتنے منزل سے قریب ہوں گے کہ دور ہوں گے؟ اتنے منزل سے دور ہوں گے۔ اس لیے غلط راستے پہ محنت کرنے سے اچھا ہے کہ آدمی بیٹھا رہے، غلط محنت کرنے سے اچھا ہے بیٹھا رہے، کیونکہ نقصان پہنچا رہا ہے، فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، صرف محنتوں سے دھوکا نہیں ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حق ہے یا باطل ہے، اور ہر حق اور باطل کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس کے لیے میزان اتارا ہے، ترازو اتارا ہے، اللہ نے ترازو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ترازو بھی اتارا ہے جو ہے مادی اور محسوس چیزوں کو وزن کرنے کے لیے، اور معنوی چیزوں کو وزن کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کا ترازو اتارا ہے۔ قرآن جب کہا جائے تو کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن آپ کہیں گے حدیث کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن مان لیا تو قرآن ہی میں حدیث کا حکم ہے نا۔ جب قرآن حدیث کہتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اجماع اور قیاس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، قرآن اور حدیث نے ہی جب اجماع اور قیاس کی جو ہے پیروی کے لیے کہا گیا ہے تو انکار کیسے ہوگا؟ جو قرآن حدیث مانے گا اجماع قیاس اگر قرآن حدیث میں ہے تو مانے گا، اور اگر قرآن حدیث سے باہر ہے تو کیسے مانے گا؟
کیسے مانے گا؟ تو اس لیے اس طرح کے بودے اعتراضات جو کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمیں یہ راستہ چھوڑنا نہیں ہے۔ میرے بھائی اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو حق ہے وہ قبول کرنا ہے، جو باطل ہے اسے قبول نہیں کرنا ہے، باطل سے دور رکھنا ہے، یہ ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اگر بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ اگر ہم اللہ کی کتاب کو پکڑتے ہیں اور حق کو ماننے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں، تو جب بھی ارادے نیک ہوں اور ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو عمل ضرور وجود میں آتا ہے۔ لیکن جب ارادہ فاسد ہے یا رکاوٹ موجود ہے تبھی عمل نہیں ہوتا۔ تو یا تو ارادے میں گڑبڑ ہے اور یا تو کوئی چیز رکاوٹ ہے، تو ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے اور ارادوں کو درست کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق پھر ہمیں اپنا عمل درست کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توحید و سنت کی اور شرک و بدعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، تاکہ ہم توحید و سنت کے راستے پہ چل سکیں اور شرک و بدعت کے راستے سے بچ سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔